بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 36 سے آغاز کریں گے۔ ضمائر حالت نصب اور جر میں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کہنا ہو کتاب اللہ یا اللہ کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب اللہ۔ اس میں مضاف الیہ جو کہ مالک ہوتا ہے کسی چیز کا وہ آخر میں آیا اور وہ اللہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کی جگہ ہم ضمیر استعمال کریں تو ضمیر جو استعمال ہوگی وہ ہوگی ہوا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یا شاید ہم خیال کریں کہ ہم کہہ سکتے ہوں کتابو ہوا، اس کی کتاب، لیکن کبھی ہم نے کتابو ہوا نہیں سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں کتابو ہو۔ اس طرح سے ہے کہ جب ہوا کی ضمیر کسی کے ساتھ جڑ کے آئے گی تو وہ ہوا نہیں بلکہ ہو کہلائے گی۔ جو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا اور انا اور نحنو ہم نے ضمائر پڑے ہوئے ہیں، وہ اس صورت میں اپلائی ہوتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں جب وہ کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں۔ لیکن جب یہ کسی وجہ سے کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ان میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان میں ہما ہم اور ہننا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ باقی جو آپ کے پاس ضمائر بچتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے ہوا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہیا ہیا ہا بن جاتا ہے، انتا کا بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ انا جو ہے وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے اور نحنو نا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بات کل ہو گئی تھی کہ جب یہ ضمیر کسی کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تو یا تو حالت نصب میں ہوتے ہیں یا حالت جر میں ہوتے ہیں۔ جملے کے اندر ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں، جر میں ہیں یا نصب میں ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہوگا، مرکب اضافی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آئیں گے اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوا کرتا ہے، تو ہم یہاں کہیں گے کہ یہ متصل ہیں یعنی اٹیچڈ ہیں اور حالت جر میں ہیں، اور ان کو ضمائر متصلہ مجرورہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کتابو ہوا کی مثال میں نے دی تو وہ ہو جائے گا کتابو ہو۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ کتاب ان دونوں کی کتاب تو کتابو ہما کی جگہ ہم کتابو ہما ہی کہیں گے۔ یہ جب ہما کسی کے ساتھ جڑ جائے گا، متصلہ بن کے آئے گا، تب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کتابو ہم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہم نے کہنا ہو کسی مؤنث کی کتاب تو ہم کہیں گے کتابو ہا، یعنی ہیا کی جگہ ہما آ جائے گا، تو کتابو ہما۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کہنا ہو کتابو ہننا تو وہ بھی کتابو ہننا ہی آئے گا، یعنی ہننا کسی کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی ہننا ہی رہتا ہے۔ لیکن اب آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ تمہاری کتاب، تو تمہیں یا کہ مخاطب کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کتابو کا، کتابو انتا نہیں ہوگا، کتابو کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتا حالت رفع ہے تو حالت جر یا حالت نصب کا ہے، کتابو کا جب جڑے گا تو وہ کی میں تبدیل ہو جائے گا اور لفظ بنے گا تم مؤنث کی کتاب، کتابو کی۔ اسی طرح سے تم دونوں مؤنث کی کتاب تو کتابو کما، تم زیادہ مؤنث کی کتاب کتابو کننا، انتنا کی جگہ کننا بن جائے گا۔ اب دیکھیے گا کتابن انا، تو کتابو آگے آپ نے پہلے دیکھا ہے ٹیبل میں کہ چھوٹی یا استعمال ہوگی، تو چھوٹی یا استعمال ہونے سے لکھنے کی کوشش کریں گے تو کتابو آگے چھوٹی یہ کی اپنی پروناؤنسیشن یا اس کا وزن ایسا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرے پیچھے میرے ما قبل میرے سے پہلے جو ہے اس پہ زیر ہوگی تو میرے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ بنے گی، لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ یائے متکلم جو ہے وہ اپنے سے پہلے کسرہ مانگتی ہے، تو کتابو میں جو پیش ہے جو کہ با کے اوپر ہے اس کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا زیر میں یعنی کسرہ میں۔
تو کتابی بن جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ یاد رکھیے گا کہ یائے متکلم سے پہلے جو بھی لفظ ہے اس کے اوپر جو بھی علامت ہے اس کو اپنے کسرہ سے بدل دینا ہے۔ آگے دیکھیے جی ایک اور مثال، ہماری کتاب، کتاب نحنو، تو یہی ہو جائے گا کتاب نا، ہماری کتاب، نحنو نا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ آخری مثال تھی، گردان میں آخر میں نحنو آتا ہے، انا نحنو۔ تو ربو ہو، اب کتاب کی جگہ رب آ گیا، تو ربو ہو، ربہما، ربہم، ربوہا، ربہما، ربہن، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی اور ربنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نحنو کی جگہ نا آ گیا۔ اسی گردان کو ہم اگر کتاب کے ساتھ ریوائز کریں تو کیا ہوگا، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن اور کتابی اور آخر میں کتابنا۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے یا کے بارے میں ایک چیز پڑھی کہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے زیر استعمال کرنا چاہتی ہے، یعنی یا سے پہلے جو بھی لفظ ہے اس کے اوپر جو بھی علامت ہے، حرکت ہے، اس کو آپ نے کسرہ سے تبدیل کرنا ہے۔ جو ہو ہے، جو پہلی بالکل ہوا کا قائم مقام ہے، ہوا کی حالت جر یا حالت نصب ہے، اس کا کیس اس سے الٹا ہے۔ یہ اپنے سے پیچھے والی حرکت میں تبدیلی تو نہیں مانگتا جیسے کہ یا متکلم نے مانگی تھی، یہ خود تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کے وزن کے مطابق۔ جیسا کہ آپ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پڑھ کے اس پہ غور کرتے ہیں، اپنی عام حالت میں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو ضمہ یعنی پیش والی حرکت رکھتی ہے، جیسے ہم نے کتابو ہو کے معاملے میں پڑھا، مگر اس کی حرکت اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مطابق نیچے دیے ہوئے قواعد کے مطابق تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی یا نے تو ضد پکڑ لی تھی کہ میرے سے پیچھے والا کسرہ لے کر آئے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میرے پیچھے والا پیش لے کے آئے، ضمہ لے کے آئے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو حرکت پیچھے آ رہی ہے اس کے مطابق میں اپنے آپ کو چینج کر لوں گا۔ تو اگر تو پیچھے آلریڈی پیش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کی جو ساؤنڈ ہے ہو کی اوریجنل ساؤنڈ وہ پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، تو کتابو ہو ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگر ایسا ہے کہ پیچھے زبر یا پیش ہو، میں تھوڑا سا غلط بول گیا، اس کی تصحیح کرتا ہوں، ہو سے پہلے اگر ساکن ہو تو یہ اپنی عام حالت یعنی پیش کو برقرار رکھتی ہے، جیسے من ہو، من کا مطلب ہے کی طرف سے، اور ہو آپ جانتے ہیں کہ ضمیر ہے، من ہو۔ اب من جو ہے یہ مضاف بن کر آیا ہے، وہ پراپر مضاف نہیں ہے، لیکن شاید باقی مثالیں دستیاب نہ ہوں، جیسے کتاب، کتابو ہوتا ہے، تو من پراپر ایک ایسا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے نون کے اوپر، اور ان کو ایسی ہی مثال چاہیے تھی۔ تو من ہو، اگر اس ہو سے پہلے جزم ہے تو اس جزم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑنا، جزم ویسے بھی حالت سکون ہوتی ہے، وہ کسی کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی۔ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو پھر یہ الٹی پیش میں تبدیل، اس کی پیش، ہو کی پیش الٹی پیش میں بدل جاتی ہے، جیسے ربو ہو یا ربا ہو۔ تو اس میں دیکھیں کہ آپ نے کبھی بھی ایسا دیکھا ہوگا تو آپ نارمل پیش یا نارمل ضمہ کی بجائے اس کو آپ کو جو الٹی پیش ہے وہ نظر آتی۔ اگر اس سے پہلے یائے ساکن ہو تو اس کی حرکت زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ فی بھی مضاف بن کے جب آئے گا تو یہ فی ہو نہیں ہوگا، یہ فی ہی کہلائے گا۔ تو پیچھے اگر یائے ساکن آ جائے تو یائے ساکن کے مطابق اس کی حرکت تبدیل ہو جائے گی کسرہ میں، زیر میں۔ ہو سے پہلے اگر نیچے والی حرکت ہو، نیچے والی حرکت زیر ہوتی ہے یا کھڑی زیر ہوتی ہے،
جو کہ کسی بھی حرف کے نیچے لکھی ہیں. صرف ایک طرح سے اس کے قواعد پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جی یائے متکلم کے کچھ قواعد ہم پڑھتے ہیں. یائے متکلم کا قاعدہ ایک پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ ہو، آپ یاد رکھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ اگر ضمیر ہو تو چونکہ وہ جڑ کے آتی ہے تو وہ اوریجنل نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی نہ کسی ماڈیفائڈ فارم میں ہوتی ہے. یائے متکلم بھی ماڈیفائڈ فارم ہے انا کی. تو یائے متکلم اپنے سے پہلے حرف پر کسرہ مانگتی ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جیسے قومو انا نہیں ہوگا، قومی ہوگا. جیسے قومو یا کوئی کنیکٹیوٹی نہیں بنتی تو قومی. ابدی، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ رہی ہیں. اسی طرح سے آپ نے ابدن اگر دیکھیں، قومن ہو گیا، قومن اور عبدن حالت رفع میں تھے، تو اس کے معاملے میں بھی یائے متکلم جب ان حالت رفع والی چیزوں کے ساتھ ملی تو وہ کسرہ کے ساتھ تبدیل ہوئی. جب قومن یا ابدن ہوگا تب بھی آپ نے جو بھی ہے رول وہی ہے کہ یا سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے اس کو زیر سے تبدیل کر دیں گے. آگے دیکھیں جی ایک اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے. اگر یائے متکلم سے پہلے حرف کو زیر نہ دی جا سکے کسی وجہ سے، کیسز آئیں گے آپ کے سامنے، تو پھر یائے متکلم کو فتحہ دی جائے گی. یعنی اگر پیچھے والا اس سے زیادہ اپنے رویے پر ثابت قدم ہے، اس نے اپنے آپ کو ماڈیفائی نہیں کرنا، تو پھر یا نے اپنے آپ کو اپنے اوپر ایک زبر برداشت کرنی ہے تاکہ پیچھے والے کے ساتھ وہ مطابقت میں آ جائے، زبان پہ آسانی سے چڑھ جائے. جیسے آپ دیکھیں کتابانی، 2 کتابیں، اور انا میری 2 کتابیں. تو اب دیکھیں کتابانی کا اعراب ہلکا کرنا ہے اگر اسے مضاف بنانا ہے تو کتابا. اب کتابا کو فردر ہم نہیں چھیڑ سکتے ورنہ اپنی وہ پہچان کھو دے گا. تو کتابا کے ساتھ یا نہیں، ایک دم اپ اور ایک دم ڈاؤن نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یا کو بھی تھوڑی اپ پوزیشن میں یعنی زبر قبول کرنی پڑے گی. تو کتابا یا میری 2 کتابیں، تو کتابا یا خطا یا میری خطائیں یا میری 2 خطائیں. تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی. تو یہ آپ نے اس کو بیان یوں کریں گے کہ اگر کچھ ایسا کیس ہو کہ یا متکلم سے ما قبل، اس سے جو پچھلا ہے، اس سے جو پریویس ہے، وہ اگر کسرہ نہ قبول کر سکتا ہو تو پھر یا کو زبر قبول کرنی پڑے گی. کچھ مثالیں ہیں، آج ان کو دیکھتے ہوئے ہم پھر اس کا اختتام کرتے ہیں. عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ اور اس کا رسول. اچھا ایک بات اور بھی ذرا ذہن میں آتی ہے کہ بار بار اصل اسم کا استعمال کسی بھی زبان میں خوبصورت نہیں لگتا. شروع میں ایک نام لے دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جگہ ضمائر استعمال ہوتے ہیں. اس کی بڑی بہترین مثال آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ابھی دیکھیں آپ نے ہوں کی کئی ضمائر جو ہیں استعمال ہوتے ہوئے دیکھ لی اللہ تعالیٰ کی جگہ پر. اموالہم تو اموالہم، انفسہم، دینہن، دینہم بھی ہو سکتا ہے ایک پراپر لفظ ہے لیکن ہنہ کے ساتھ ملے گا، مؤنث کی بات ہوگی تو دینہن. امن انتی ظاہر ہے امو کی ہو جائے گا. اموال انتم اموالکم ہو جائے گا. اور اس طرح سے آپ کے سامنے مزید مثالیں بھی آتی چلی جائیں کہ اس
اس کا جو اعراب ہے آپ نے اس کو ہلکا کیا ہے۔ تو آگے مثالیں ہیں